صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 105 سورۃ آل عمران پارہ 4۔ ولا وا مطلب اور، لا نہیں، تکونو تم سب ہو جانا، کانا یکونو سے بنا ہے یہ، ٹھیک ہے، تکونو اور نہیں تم سب ہو جانا، فعل مضارع۔ کالذی کا مطلب جیسے، الذی وہ جو، یعنی اس کی طرح جو، تفرقو فرقہ فرقہ بن گئے، کل بھی آیا تھا یہ، پھر سے آج آیا، جو فرقہ فرقہ بن گئے، جو ڈیوائیڈڈ ہو گئے، بیکیم ڈیوائیڈڈ۔ تفرقہ فعل ماضی، یتفرقو تفرق، فا را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اور نہیں ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقہ فرقہ ہو گئے، واختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا، اختلف یختلف اختلاف کرنا، ڈفرینسز پیدا کرنا، بیکیم ڈفر، خا لام فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی ہے یہ۔ اور وہ سب فرقہ فرقہ ہو گئے، تفرقو واختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا، ڈفرینسز پیدا کیے۔ من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءہم آ گئی ان کے پاس، جاء فعل ماضی ہے یہ، اور جاء یجیء اور جی فعل امر، جیم یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اور آ گئی ان کے پاس البینات کھلی ہوئی نشانیاں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، عظیم بڑی، گریٹ، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے یہ، پیچھے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقوں میں نہ بٹو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ میرا احسان یاد کرو، اگر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی ہو سکتے تھے آج، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ سے بچا لیا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور وہ برائی سے روکے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہوا، تم میں تھوڑے لوگ بھی نہیں اٹھے اگر اس کام کے لیے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فرقوں میں مت بٹو اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف پیدا کیے، یعنی قرآن آ گیا ان کے پاس کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینات آ گئی، کھلی ہوئی نشانیاں آ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہو گئے، فرقے میں بٹ گئے۔ یہودی کس قدر فتنے میں، فرقے میں وہ بٹ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور عیسائی، ان کے یہاں آپ دیکھیں کتنے فرقے بن گئے، یہودیوں میں آپ دیکھیں اور آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں، جبکہ ان کو ہدایت مل گئی تھی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو فرقے میں بانٹ لیا اور انہوں نے اختلاف کیے۔ جب ان کے پاس نشانیاں آ گئیں، بینات آ گئیں، یعنی تورات اور انجیل کے آنے کے بعد بھی وہ فرقے میں بٹے، اہل کتاب، تو تم مت بٹ جانا، تمہارے پاس بھی کتاب آ گئی۔ لیکن ہم میں بھی آج کتنے فرقے ہیں، کاؤنٹ کر کے دیکھیں ذرا، کتنا افسوس ہوگا اپنے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ بات قرآن میں بتائی ہے ہمیں، فرقوں میں مت بٹنا، اور ہم آج کتنے زیادہ فرقے میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے یہ جو ہے شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، اور یہ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے۔ اس طرح مسجدیں الگ ہو گئیں، آج مسجدیں الگ ہو گئیں، فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر دشمن مسلط کر دیے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آپس میں بھی لڑو، آپس میں بھی پٹو، دوسروں سے بھی پٹو، اور لوگوں کو بھی ہمارے سر پر مسلط کر دیا عذاب کے طور پر۔ یہ عذاب ہے، جو ہمارے سر پہ مسلط ہیں ان کی غلطی نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ وہ مسلط ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ہمارے اوپر وہ مسلط کیے ہیں۔ اگر ہم بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بھی بدلیں گے، کیونکہ حکمران جو ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جس کو حکومت دیتے ہیں، جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی بادشاہ ان کے پاس آتے ہیں، ویسے ہی حکمران ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ حدیث آگے بھی بہت ساری آئیں گی اس سے ریلیٹڈ حدیثیں،
کہ جیسے تم ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر بادشاہ مسلط ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں ملے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرقوں کو ختم کرنا ہے. اور کیونکہ کل بھی یہ بات پڑی ہے اور آج بھی یہ بات آ گئی کہ فرقوں میں نہیں ہونا. اگر فرقوں میں ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اختلاف پیدا کیے، قرآن میں اختلاف پیدا کیے اور دوسروں سے لڑنے بیٹھ گئے، فرقوں میں بٹ گئے تو عذاب عظیم، دردناک عذاب، عظیم عذاب. عظیم کسے کہتے ہیں؟ بڑا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر دیکھیں اس کی سزا پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں پھر قیامت کے دن کی بات، کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوما، جس دن، یوم مطلب اے ڈے، ون ڈے، جس دن، تب یدو، روشن ہوں گے، با یا دواد اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اب یدا وہ روشن ہوا فعل ماضی، اور یب یدو فعل مضارع. اب یدا یا اب یدد دونوں اس کے فعل امر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس دن، تب یدو روشن ہوں گے، فعل مضارع ہے یہ. would become white، وجوہ چہرے، فیسز چہرے، وجہا کی جمع پلورل ہے یہ، وجوہ چہرے، و اور، تسودو کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ڈارک ہوں گے. would become black، سین واو دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس ودا وہ کالا ہوا، یس ودو وہ کالا ہوتا ہے یا ہوگا، اس ودا یا اس ودد. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اسود بھی اسی سے آتا ہے نا، سنگ اسود ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ کالا پتھر ہے، ہجر اسود کہا جاتا ہے، اسی سے ہے یہ. تسودا کالے ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، فیسز سم فیسز. فاما، فا مطلب تو، اما کے دونوں میننگ ہوتے ہیں، رہے بھی اور لیکن بھی. تو رہے یا لیکن، الذین وہ لوگ جو، اس ودت سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، فعل ماضی. تا ہے نا، تا کے اوپر جزم ہے، تو تا جو جب جزم آ جاتا ہے تو یہ فعل ماضی کی پہچان ہوتی ہے اور فیمیل کی پہچان ہوتی ہے. تو فیسز کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہاں پر فیمیل کا صیغہ آیا ہے. تو سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے. کفر تم، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کیا، کفر تم نے کفر کیا. کفرا یکفرو فعل ماضی ہے یہ، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے، یعنی تمہارے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. فذوقو تو چکھو، ذاقہ یذیقو سے، ذوقو تو چکھو، امر ہے یہ، فعل امر. حکم دے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ، بتا رہے ہیں ٹیسٹ کرو، چکھو. ذاقہ یذوقو اور ذق، زال واو قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو چکھو العذاب عذاب، بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم، تکفرون کفر کرتے، فعل مضارع کفر یکفرو. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کیا نہیں کرنا، فرقوں میں نہیں بٹنا، اختلاف پیدا نہیں کرنا. جبکہ قرآن آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ گئی ہیں، اس کے بعد کرو گے تو دردناک عذاب ہوگا. اور پھر قیامت کے دن، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ جنہوں نے زندگی گزاری، قرآن پر اپنی زندگی، قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، جنہوں نے، ان کے چہرے سفید ہوں گے اس دن. جو فرقوں سے بچ گئے، یعنی فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو اس دن کیا ہوں گے؟ ان لوگوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے. اور باقی سب کے چہرے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، قرآن کو جھٹلایا، قرآن کو پیچھے رکھ دیا، بنی اسرائیل کی طرح اس کو اگنور کر دیا، پیچھے رکھ دیا، کوئی اہمیت نہیں دی، زندگی میں نہیں اتارا، پتہ ہی نہیں چلا زندگی میں کرنا کیا ہے، پوری زندگی کو ضائع کر دیا، تو ان کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے. اور کالے چہرے والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کفر کیا تھا جبکہ میں نے تمہارے پاس ایمان تمہارے پاس آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آئے، اس کے باوجود تم نے کفر کیا. یعنی سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، تم نے کفر کیا تھا ایمان آنے کے بعد، پھر تو اس کی سزا چکھو، پھر چکھو عذاب. اور کیوں چکھو عذاب؟ کیونکہ تم کفر کرتے تھے. کفر مطلب انکار کرتے تھے، کیونکہ تم نے جھٹلا دیا، تم نے اگنور کر دیا، تم نے انکار تم نے جو ہے اس کو بالکل اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا بنی اسرائیل کی طرح. تو آج بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے پھر ایسے لوگوں کو.
یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ یہ معمولی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی انسان کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں آپ لکھی ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ، بہت بہت بڑے ہیں جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، مالک ہیں، معبود ہیں ہمارے. تو اس کو معمولی نہیں لینا، اس کو لائٹلی نہیں لینا، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے اور اس کو اگنور بھی نہیں کرنا. فرسٹ پرائیورٹی اس کو دینی ہے اپنی لائف میں، یعنی آپ باقی کام آپ کے پیچھے ہونے چاہیے اور یہ کام آپ کا فرسٹ ہونا چاہیے. ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ تمہارے پاس سب آ گیا تھا، اس کے باوجود تم نے اس کو توجہ نہیں دی، جھٹلا دیا، تو عذاب چکھو. اور پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ والی زندگی تو کچھ بھی نہیں. مرنے کے بعد سب ختم، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف ہماری یہی والی نالج ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، قرآن ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا. اس کے علاوہ آپ کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ تو صرف اسی کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے ایک ہی بھیجی تھی، اس کو پڑھا اور عمل کیا تو بتاؤ، پاس ہو، ادروائز فیل. اسی کے اس پر ہم پاس اور فیل ہوں گے. ظاہر ہے قرآن کو اگر چھوڑ دیں گے، پوری زندگی اس کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، تو پاس کیسے ہوں گے؟ پاس ہونے کے لیے کتابیں پڑھنی ضروری ہوتی ہے نا دنیا میں بھی. بنا پڑھے آپ کیسے آگے تک پہنچ جائیں گے؟ تو اس کو بھی بنا پڑھے کیسے آگے تک پہنچ جائیں گے؟ بنا سمجھے، بنا غور و فکر کرے، بنا زندگی میں اتارے کس طرح آگے پہنچیں گے؟ پھر آگے دیکھیں، وَأَمَّا اور رہے، الَّذِينَ وہ لوگ جو ابیضت سفید ہوں گے، فعل ماضی سفید ہوں گے، تا ہے نا، تا کے اوپر جزم آ گیا، تو وہ لوگ جو سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، وجہا کی جمع پلورل، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمتن، فا مطلب تو اور فی مطلب میں، حرف جر آ گیا، میں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنہوں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ زندگی گزاری، تو ان کے چہرے کیسے ہو جائیں گے؟ وائٹ ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے، روشن چمکنے لگیں گے ان کے چہرے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. اگر آپ اس کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں قرآن کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی رسی قرآن ہے. اگر آپ اللہ کو پکڑ لیں گے، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے، سفید چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں. آپ غور کریے گا، جتنے بھی دائی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنا، چاہے سب کے اوپر عذاب آ رہا ہو، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. اگر ایک بھی ہوگا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ ایک کو بچائیں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کو ڈرنے کی بات نہیں ہوگی کوئی. تو وہ ہمیشہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ ایسے لوگوں کے قبر میں بھی قرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی روشن شکل میں نور بن کر ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوگا، اور وہ کہے گا، میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں قرآن ہوں جو تمہارا ساتھ آج بھی دوں گا اور یہاں پر بھی دوں گا، تم سلام. یعنی ایسی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں. قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوں گے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے ایسے لوگوں کا، اور کہیں گے، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھ تھے، اور ہم آج بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ ہیں، تو لہٰذا گھبراؤ مت. اللہ کی رحمت ہے نا یہ. پھر دیکھیں آگے، تل کا، یہ تل کا بھی اشارہ ہے اور فیمیل کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تل کا یہ آیتیں ہیں، اللہ کی، یعنی یہ اللہ کی آیتیں ہیں، بالحق حق کے ساتھ، یعنی یہ سچی بات ہے. جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے اوپر فرما دی، بیان کر دی، یہ سچی بات ہے، یہ جھوٹ بات نہیں ہے. یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی. تلا یتلو سے بنا ہے یہ، تلا یتلو، ہاں یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں، ہاں اسے، ہاں کس کی طرف جا رہا ہے؟ آیتوں کی طرف، کیونکہ ہاں جو دو چشمی ہاں کے ساتھ جو آتا ہے، ہاں یہ فیمیل کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں انہیں، علیکا آپ پر، علا مطلب پر اور کا مطلب آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، یعنی یہ سچ ہے. میں نے جتنی بھی آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ سچ ہے، حق ہے.
وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ یریدو ارادہ کرتا، ارادہ یریدو ارادہ کرنا، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ، ارادہ کرنا مطلب چاہنا، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ ظلمن ظلم کا، للعالمین تمام جہان والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ اگر انسانوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو وہ ان کی اپنی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو تمہیں سنا دیا پڑھ کے، میں نے تو آپ کو پڑھ کے بتا دیا، میں نے تو یہ آیتیں آپ پر تلاوت کر دی، ساری باتیں آپ کو بتا دی، حق کے ساتھ بتا دی، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ وہاں پر اس سے پہلے ہدایت کا سامان نہ بھیج دیں، ہدایت کے ذریعے نہ بھیج دیں۔ رسول بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، دائی بھیجتے ہیں، قرآن بھیجتے ہیں، اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ قوم نہیں مانتی، جھٹلا دیتی ہے، اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آیت 109 دیکھیں، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، لی مطلب لیے، اللہ ہی اور اللہ کے لیے ہے، ما فی، ما مطلب جو، فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارضی زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ و مطلب اور، الا مطلب طرف، اللہ ہی اللہ کی، اور اللہ کی طرف، ترجعو تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی لوٹائے جاتے ہیں۔ ترجعو یہ کیا ہے، مجہول ہے، مجہول، مضارع مجہول کی پہچان کیا ہے، جب پہلے پہ پیش ہو اور آخر سے پہلے زبر ہو تو وہ مضارع مجہول ہوتا ہے۔ یہ پہچان کس کی بتاتی ہوں میں بار بار، یہ مضارع مجہول کی پہچان ہے، اور جو ماضی کا مجہول ہوتا ہے نا، اس پر صرف پیش دیکھ کر سمجھ جایا کریں کہ یہ مجہول ہے۔ ماضی میں صرف پیش سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، اور مضارع میں پیش کے ساتھ زبر بھی دیکھنا ہوتا ہے آخری سے پہلے۔ تو رجع اور یرجعو، ارجع اور را جیم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سب لوٹائے جاتے ہیں، امور سب کام، امر کی جمع امور ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں بتانے کے بعد، نشانیاں بتانے کے بعد، سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، آسمان اور زمین اور اس کے اندر ان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیسے اللہ کو جھٹلا سکتے ہیں، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہیں، جبکہ ہر چیز کا مالک تو وہی ہے، وہ جو چاہے ہم سے چھین لے اور جو چاہے ہمیں دے دے، اور جو نعمت چاہے ہمیں دے دے۔ ہمیں عزت بھی اللہ تعالیٰ بہت دے سکتے ہیں اور ذلت بھی دے سکتے ہیں۔ عزت تب دیں گے جب اللہ کی باتوں کو مانیں گے، اس کے حکموں پر چلیں گے، اور پھر اگر نہیں چلیں گے، انکار کریں گے تو ذلت ملے گی، جیسے کہ بنی اسرائیل کو ذلت ملی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح ذلت ملے گی، اور پھر جتنے بھی معاملے ہیں، تمام کام دنیا کے ہر معاملے کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک کا حساب ہوگا۔ جیسے دنیا میں عدالت لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عدالت تو بہت خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے تو کوئی بھاگ بھی نہیں پائے گا، کوئی اپنے قدم نہیں ہٹا پائے گا، بالکل وہیں پر جمے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جواب نہیں دے دیتے۔ عمر کہاں بتا دی، بتائے تھے نا میں نے 4-5 سوال جو ہوں گے وہاں پر، جب تک یہ نہیں بتا دیتے کہ اپنی زندگی کہاں گزار دی تب تک وہاں سے ہل نہیں پائیں گے۔ اور پھر زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہمیں غور کرنا ہے اس بات پر، کہاں گزر رہی ہے یہ زندگی، اللہ کی عدالت میں جا کر کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے۔ پھر دیکھیں آیت 110، کنتم ہو تم، کانا یکونو کن سے بنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جو یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کانا کا رول، کہ جو سچائی ہوتی ہے، بڑی سچائی ہوتی ہے، اس میں جو ہے ماضی کا صیغہ اہل عرب استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایک سچائی ہوتی ہے۔ تو کن تم ہو تم، اب یہاں پر ہم تھے تم نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم ہیں، ٹھیک ہے، کن تم ہو تم، خیرہ، خیرہ مطلب بہترین، امتن امت، بہترین امت، اخرجت جو نکالی گئی ہے، اخرجہ یخرجو سے بنا ہے، اور یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے اور تا کے اوپر جزم ہے۔ تو میں نے بتایا تھا ماضی میں صرف پیش سے پہچان جایا کریں کہ یہ مجہول ہے، تو پیش لگ گیا ماضی میں تو یہ کیا ہو گیا، مجہول ہو گیا۔ ہو تم بہترین امت جو نکالی گئی ہے،
للناسی لوگوں کے لیے، لی مطلب لیے، ناسی لوگوں کے لیے، تامرونا تم سب حکم دیتے ہو، امر یامرو فعل مضارع، الف میم را اس کے روٹ لیٹرز، تم سب حکم دیتے ہو، بالمعروف ہی اچھائی کا، بھلائی کا، معروف کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کام کا، اللہ کی طرف بلانا، وتنہونا اور تم سب روکتے ہو، تنہونا نون ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل مضارع، نہا ینہا انہا، اور تم سب روکتے ہو، انل منکر برائی سے، منکر برائی، ان مطلب سے برائی سے، وتؤمنون اور تم سب ایمان لاتے ہو، آمنا یؤمنو فعل مضارع، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لاتے، اہل الکتابی اہل کتاب، لکانا لا مطلب ضرور، کانا ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم ان میں سے، من مطلب سے اور ہم ان میں سے، مومنونا کچھ مومن ہیں، یعنی منہم ان میں سے کچھ مومنونا مومن ہیں، واکثرہم اور ان کے اکثر، اکثر مطلب ان کے زیادہ، ان کے اکثر، فاسقون فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اب اس آیت کو نوٹ کرنا کہ قرآن میں یہ بات کتنی بار آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد، سب سے امپورٹنٹ مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ تم جو ہے وہ بہترین امت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہترین کا لفظ لگایا ہے، خیرن بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین امت کب بنے گی؟ جب وہ کیا کام کرے گی؟ یعنی جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی اپنے لیے نہیں نکالے گئے، اپنے لیے نہیں آئے کہ صرف اپنے اوپر دھیان دینا ہے، اپنی گرہستی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں پہ بس اور ختم ذمہ داری، نو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم حکم دیتے ہو بالمعروف ہی بھلائی کا، اچھے کام کا، اور تم روکتے ہو برائی سے، کیونکہ پہلے آیا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام ضرور کریں، دعوت کا کام ضرور کریں، پلاننگ کے ساتھ ضرور کریں یہ کام۔ اب سب لوگوں کا فردن فردن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ جو اسے پتا ہو وہ آگے تک اس کو پہنچا دے۔ تو اب سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی پوری امت کی طرف اشارہ ہے اب یہاں پر کہ تم سب لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب بھی یہ کام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، مومنوں کے ساتھ ہوتے، تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا، اچھا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اہل کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جو ایمان لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے ان میں سے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ مومن ہیں، اور زیادہ تر اکثر ان کے فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ فاسق مطلب حدوں کو توڑنے والا، گنہگار، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو فلانگنے والا۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت رہے گی جو برابر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبروں کے کام کو سر انجام دے، جو کام پیغمبروں نے کرے تھے اسی کام کو آگے بڑھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اب وہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کے اوپر ڈال دی؟ امت محمدیہ پر ڈال دی۔ اور یہ ذمہ داری کس سے چھین لی گئی؟ بنی اسرائیل سے چھین لی گئی، کیونکہ انہوں نے اس پر غور اور فکر نہیں کرا، انہوں نے جو ہے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، ایون چھوڑا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، پلاننگ سازشیں کرنے لگے، تو اس لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بار بار یہ جگہ بار بار یہ آئے گا کہ تم جو ہے تمہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، بار بار وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک قرآن نہیں سیکھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچھے کام کیا ہیں، برے کام کیا ہیں، اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان تک اس کو پہنچانا، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں اتنا آپ کو کرنا یہ کام۔ لیکن آج افسوس ہے ہم پر، صرف ہم اپنے ذاتی فائدوں میں لگے رہتے ہیں، آج صرف اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے کسی کو بلائیں گے
اگر آپ خود بھی آپ دیکھ لیں گے، اگر آپ 10 لوگوں تک دعوت پہنچائیں گے نا کہ آؤ چلو قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آدھے لوگ آپ کو یہ کہہ دیں گے، آدھے نہیں 60% لوگ آپ کو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہماری مصروفیات بہت ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارا گھر بن رہا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری جابس ہیں، بے حساب بہانے آپ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو صرف کچھ ہی لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، 40% ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. تو ہم اپنے ہی کام میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے ہی گھر میں لگے رہتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے ایک دن اسی طرح زندگی نکل جاتی ہے، اور جب زندگی نکل جائے گی تو پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اور پھر دیکھیں یہاں امر بالمعروف پہلے اور ایمان کے بعد میں آیا ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی، یعنی ہمارا ایمان ہی پورا تب ہوگا جب ہم یہ والا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا. جب ہم یہ کام کریں گے تبھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا بہترین امت ہو لوگوں کو، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، ہر وہ کام کرنا جس کا کرنا سب کے سامنے معلوم ہو جائے، یعنی اچھا کام اور بہتر وہ سمجھا جائے، ایسے کام کرنا، ایسے کام لوگوں سے کروانا، اور ایسے کاموں کی دعوت دینا، اور ایسے کام چھوڑ دینا. منکر مطلب جو کہ فطرت کے خلاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہیں، جو برے کام ہیں، سوسائٹی میں جو ہے فساد مچاتے ہیں، ایسے کاموں سے لوگوں کو بھی روکنا، خود بھی روکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں. اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ. اور وہ شخص نامراد ہوا، ناکام ہوا جس کے لیے ان میں سے کوئی حصہ نہیں. تو یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی مینشن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے، تو آپ نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے. میں نے حجروں کے پاس ہو کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے، لوگو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے کچھ سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یعنی دیکھیں کتنی سخت حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے دعوت کا کام کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور فردن ہر شخص کے اوپر وہ کمپلسری ہے ہی کرنا وہ کام کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. کیونکہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے دعائیں کرو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد بھی نہ کروں. آج ذرا غور کریں پوری دنیا پر، مسلمانوں پر غور کریں، پوری دنیا کے مسلمانوں پر. حج کے موقع پر کروڑوں مسلمان جاتے ہیں وہاں پر اور کتنی دعائیں کرتے ہیں پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے ذلت کو ہٹا لے. کیا ذلت ہٹی، بلکہ حالات مسلمانوں کے بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، آج عذاب آ رہے ہیں جگہ جگہ، ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسا کیوں؟ کام ہی چھوڑ رکھا ہے، مین کام جو بار بار قرآن میں آیا. آگے دیکھیں آیت 111، لن ہرگز بھی نہیں، یدروکم وہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں. درہ یدرو فعل مضارع ہے، یدرونا تھا، لن کی وجہ سے نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا، گر گیا. ہرگز بھی نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے یا نقصان دیں گے کم تمہیں، اللہ سوائے اذن تکلیف کے. اذن ہوتی ہے چھوٹی سی تکلیف، ایزا. وَإِن اور اگر یقاتلونکم وہ جنگ کریں گے تم سے، قاتلہ یقاتلو، ان کی وجہ سے یہاں پر بھی نون گر گیا، یقاتلونا تھا. اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، یولونکم یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے، یہ بھی یولونا تھا، نون گر گیا یہاں پر ان کی وجہ سے، یولوکم اور وہ پھیر دیں گے تم سے، ادبارا پیٹھے، دال بارا اس کی جمع ادبار پیٹھے. ثم پھر لا نہیں ینصرون وہ سب مدد کیے جائیں گے. یہ بھی کیا ہے، مجھول ہے، نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے. نصرہ ینصرو سے بنا ہے اور یہ یولو واللہ سے بنا ہے، واللہ یولی ولی، واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں
یا مشرکین مکہ ہیں، اگر مومن اپنا کام کرتے رہے، مومن اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف تھوڑی سی تکلیف دیں گے، اس کے علاوہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور اگر تمہارے ساتھ ان سے جنگ بھی ہوئی تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تم سے ڈر کے، کیونکہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اب دیکھیں ایسے ہی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے جو ہے تھوڑی بہت ہی تکلیفیں پہنچائی ہیں، یعنی جسمانی تکلیفیں بہت پہنچائی ہیں، لیکن اتنی تکلیف جتنی مسلمان برداشت کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی، اس کے بعد جب جنگ میدان میں جب وہ آئے، میدان جنگ میں جب وہ آئے تیار ہو کر، تو کہ جنگ میں وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، کچھ جنگ میں وہ ہار گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ان کی نہیں کی گئی، اور پھر وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہ گئے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم ثابت قدم رہے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ تمہارا سامنا پھر نہیں کر پائیں گے. پھر جو دائی لوگ ہیں، پھر دائی لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، پھر ان کو سوائے باتوں کی تکلیف کے کچھ تکلیف نہیں ہوتی، یعنی لوگ صرف ان کو اتنی تکلیف دے سکتے ہیں کہ باتوں سے تکلیف پہنچائیں، ورنہ ان کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ضربت مار دی گئی، ضربا یضربو، اور یہ کیا ہے، ماضی ہے، کیونکہ تا کے اوپر جزم آ گیا، اور ماضی ہے، ضاد کے اوپر پیش آ گیا، تو اس لیے یہ کیا ہے، مجہول ہے. ضربت ماضی مجہول، مار دی گئی، علیہم ان پر، علا اور پلس ہم، تو علیہم ان سب پر، ذلتو ذلت مطلب رسوائی، اینا ماں جہاں کہیں بھی، ثقفو وہ پائے گئے، جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، ثقفو دے آر فاؤنڈ. ثقیفہ یسقفو سے بنا ہے، ثقیفہ یسقفو، اسقف سا قاف فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ بھی مجہول ہے، پیش لگ گیا نا، ماضی مجہول. جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، الا مگر، بحبل اللہ اور رسی کے، حبل مطلب رسی، پہلے بھی پڑھا تھا نا رسی، یہاں پر رسی کیا ہے، تعلق، وہاں پر بھی رسی کیا تھا، تعلق، اللہ کی رسی کو، اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ، یعنی یہاں پر رسی، اور رسی کے یعنی تعلق کے، من الناسی لوگوں کے، وباؤ اور وہ لوٹے، باؤ وہ لوٹے یعنی وہ پلٹے، باآ یہ فعل ماضی ہے، باآ باؤ، تو یہ باآ یبوؤ فعل مضارع، اور بو فعل امر، اور با واو الف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور وہ سب لوٹے پلٹے، بی غضبن غضب کے ساتھ، غضب مطلب غصے کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، وضربت اور مار دی گئی، ضربت مار دی گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ محتاجی، مسکنہ مطلب محتاجی، سین کاف نون سے بنا ہے، مسکنہ یعنی ذلت رسوائی عذاب محتاجگی، ذالکہ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، بی مطلب وجہ، انا مطلب بے شک، اور ہم وہ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانو وہ سب تھے، یکفرونا کفر کرتے، کفر یکفرو کفر کرتے، بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ اور وہ سب قتل کرتے ہیں، قتل یقتلو اقتل، اور وہ سب قتل کرتے ہیں، انبیاء نبیوں کا، بغیر حق کے، بغیر حق کی بغیر حق کے، ذالکہ یہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا ان سب نے نافرمانی کی، عصوا نافرمانی کرنا، ڈس اوبیڈ بننا، ٹھیک ہے نا، عین سواد یا، عصا یاسی عیسی، اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ سب تھے، یعتدون حد سے بڑھ جاتے، اعتدا یعتدو فعل مضارع، وہ سب حد سے بڑھ جاتے. اب یہاں پر کیا ہے، اب اہل کتاب کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، ان کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا، اور مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، اور قرآن پر ایمان لے کر آنا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا.
پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، پھر انہوں نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بھی چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کیا دیا؟ سزا میں ان کے اوپر ذلت، یعنی جہاں کہیں بھی وہ ہیں، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے ان کو صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ملے گی، یعنی ان کے اوپر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیشہ ان پر ذلت اور رسوائی رہے گی، مگر اللہ کے تعلق کے ساتھ اور لوگوں کے تعلق کے، مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہیں لوگوں کے ذریعے انہیں پناہ دلوا دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو، اور اگر اللہ تعالیٰ یعنی اگر وہ اللہ کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو لوگوں کے ذریعے انہیں پناہ دلوا دے، ورنہ ان کو جو ہے ہمیشہ ذلت۔ اور پھر وہ یہاں پر کیا کریں اللہ تعالیٰ کی وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی ہمیشہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب رہا اور اللہ تعالیٰ کا غضب یہودیوں پر رہا، یہودیوں کی بات بھی ہو رہی ہے یہاں پر کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب رہا اور ان پر مسکنہ محتاجگی دے ماری گئی، ان کو اپنے ملک سے نکال دیا گیا، ان کے اوپر محتاجی مسلط رہی، اور یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ اس کا انکار کر دیا اور نبیوں کو قتل کرتے رہے، یعنی ناحق قتل کیا انبیاء کرام کا، نبیوں کا، اور ان لوگوں کا جو ایمان کی دعوت دیتے تھے، لوگوں میں جو ہے خیر پھیلاتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے، اس وجہ سے ان پر کیا ہوا؟ عذاب مسلط کر دیے گئے۔ اب اگر آپ یہودیوں کی ہسٹری بھی دیکھیں تو ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط رہی۔ اب دیکھیں 8 BC میں، یعنی پہلے تو وہ جو ہے بہت ترقی کر رہے تھے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا دور اور داؤد علیہ السلام کے زمانے کا دور بہت عروج کا دور تھا ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ترقی کی تھی انہوں نے، سب کچھ ملا ان کو، بادشاہت ملی، عزت ملی، سب تھا ان کے پاس۔ بعد میں ان میں زوال آنا شروع ہو گیا، ان کا ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا بعد میں۔ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کا قتل کرنا شروع کر دیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اس کے بھی پیچھے پڑ گئے یہ لوگ، نہیں عن المنکر، امر بالمعروف کا کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 8 BC میں، BC مطلب بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، 8 BC یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 800 سال پہلے آنے سے پہلے ان کے اوپر حملہ ہوا، آپس میں لڑے، آشوریوں نے اٹیک کیا، آپس میں اتنا لڑے کہ ان کی پہلے تو یہ ایک تھے، پھر یہ ڈیوائیڈ ہو گئے، ان کی ریاستیں ڈیوائیڈ ہو گئیں، 2 طرح ہو گئیں، ایک تو بالکل ہی تباہ ہو گئی اور ایک جو ہے تھوڑی سمٹ کر رہ گئی، اس کے اندر ہیکل سلیمانی اور کتابیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی محفوظ رہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 600 BC میں 600 BC میں بیفور، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال پہلے بابلیوں نے ان پر حملہ کیا۔ اب جب بابلیوں نے حملہ کر دیا ان پر، تو جو ان کی بچی کچی تھوڑی سی عزت تھی، کتاب، وہ بھی جلا دی گئی، کوئی تورات کے نسخے نہیں بچے، ان کی کتابیں جلا دی گئیں، ہیکل سلیمانی جو ہیں اس کو کولیپس کر دیا گیا، اس کو ڈھا دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ پھر 5 BC میں پارسیوں نے انہیں نجات دلائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا رحم آیا ہوگا تو پارسیوں نے ان کو نجات دلائی، پارسیوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر وہ واپس فلسطین گئے، پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی بنایا، پھر ان کو تھوڑی سی ترقی ہوئی، پھر عزیر علیہ السلام آئے، عزیر علیہ السلام کے وجہ سے تورات لکھی گئی، ان کے حافظے کی وجہ سے تورات لکھی گئی، تھوڑا سا ان میں عروج آیا۔ لیکن پھر اس کے بعد 4 BC میں پھر سے ان میں زوال آنا شروع ہو گیا، پھر سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام چھوڑ دیے، ان پر پھر سے ذلت آئی، پھر سکندر کا حملہ، الیگزینڈر کا حملہ ان پر ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ذلت، اور ان سے مذہبی آزادی تک چھین لی گئی، ان کو ذلت ان کو ملی۔ پھر 1 AD میں، یعنی آفٹر عیسیٰ علیہ السلام کے 1 AD میں رومیوں کے ہاتھوں ان کی بے حد تباہی ہوئی، رومیوں کے انڈر آ گئے تھے نا وہ، ان کے اکارڈنگ کام کرتے تھے، رومی ان پر سوار ہو گئے، پھر دھیرے دھیرے ان کی تباہی ہونا شروع ہوئی، مذہبی ان کو آزادی نہیں رہی، یہاں تک کہ جو
جیوڈیزم ہے وہ نان پریچنگ ریلیجن بن گیا. اب اتنی آزادی بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے ریلیجن کی پریچنگ کر سکیں، دعوت دے سکیں. یہ بھی آزادی ان سے رومیوں نے چھین لی. پھر 2 AD میں کیا ہوا؟ فلسطین سے مکمل نکال دیا گیا ان کو، یعنی اب وہ ان کا وطن نہیں رہا. اب یہ کب آئے تھے؟ تقریباً 2000 سال بعد واپس وہ فلسطین گئے تھے 1948 میں تقریباً. اور اس دوران بیچ میں وہ جہاں جہاں گئے وہاں سے ذلت ان کو ملی اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا. 2000 سال تک جہاں جہاں بیچ میں وہ گئے وہاں انہیں ذلت ہی ملی اور نکال دیا گیا. عیسائیوں کی بھی سختی ان پر کی گئی. 3 اور 4 صدی میں ان پر عیسائیوں کی بھی سختی ہوئی. 7 اور 8 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. جیسے یعنی اتنا ان کو جو ہے ذلت ملی کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تھا 7 اور 8 AD میں، تو مدینہ اور خیبر سے بھی وہ نکال دیے گئے. یعنی مدینہ میں بھی نہیں رہے، خیبر میں بھی نہیں رہے، وہاں سے بھی نکال دیے گئے. حضرت عمر کے دور میں ان کو شام سے بائیکاٹ کر دیا گیا، جلا وطن ان کا کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا. یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی سزا دیتے ہیں جب اللہ کا کام چھوڑتے ہیں. اب پھر دیکھیں 11 AD میں یہود اور عیسائیوں کے بیچ لڑائی ہوئی، بہت ٹکراؤ ہوا. اور پھر جرمنی اور فرانس میں ان کا قتل و غارت، عام قتل پھر ہونے لگے ان کے. 1394 میں ان کو فرانس سے بھی مکمل نکال دیا گیا. پھر 1391 میں اسپین میں برا حال ہوا ان کا. ان کو جو ہے ان کے ساتھ قتل ہونے لگے، زبردست کنورژن ہونے لگے، کرسچینٹی میں ان کو زبردستی کنورٹ کیا جانے لگا. اتنا برا حال پھر یہودیوں کا ہوا. پھر مکمل نکال دیے گئے اسپین سے. 1498 میں پھر وہاں پر جتنے وہ بچے کچے تھے مکمل نکال دیے گئے. پرتگال سے بھی نکال دیے گئے. 1917 میں جب کمیونزم آیا، جب رشیا انقلاب آیا، تو ہزاروں یہودی قتل کر دیے گئے. پھر 1933 کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، ہولوکاسٹ، ہٹلر کی حکومت. 6 ملین یہودیوں کا گیس چیمبر ہوا، ظلم ہوئے، ان کو جلا دیا گیا. تعلیمی ادارے جتنے بھی ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھے وہ سب جلا دیے گئے، برباد کر دیے گئے، کولیپس کر دیے گئے، کچھ نہیں بچا ان کے پاس. پھر انہوں نے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے آرگنائز کرنا شروع کیا، اپنے آپ کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا. تھوڑی سی انہوں نے اپنے اوپر غور و فکر کیے. پھر انہوں نے اپنے لیے جو ہے یہ جو ہے اپنے پروٹیسٹ وغیرہ کرنے لگے. تو پھر جب 1942 میں جو ہے یہ جگہ جگہ کیمپ میں جا کر بسنے لگے تھے، تھوڑے تھوڑے جو ادھر ادھر جو کیمپ میں بسنے لگے تھے وہاں سے بھی نکال دیے گئے تھے. پھر 1948 میں جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا، انہوں نے جو ہے انگلینڈ اور فرانس کا ساتھ دیا تھا. اس احسان کے بدلے انہیں فلسطین میں جگہ دلوائی گئی. احسان کے بدلے ان کو یہ کیا گیا کہ فلسطین میں انہیں جگہ دلائی گئی. پھر انہوں نے احساس ہوا ہماری کمی کیا ہے، پھر انہوں نے اپنی کمیوں پر غور و فکر کیا. پھر ایجوکیشن پر انہوں نے فوکس کیا، ہیبرو یونیورسٹی قائم کی. آج اگر یہ جو فلسطین ہے وہ اتنا ترقی کر رہا ہے اور ایک پاور بن کر ابھر رہا ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے، وہ اس لیے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، سپر پاور اس کے ساتھ ہیں. اگر ان کے ساتھ نہ ہو، ان کے سر پہ سے ہاتھ اٹھا لیں تو آج بھی ان کے اوپر یہ کسی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. کیونکہ آج ان کے ساتھ کیونکہ یہ احسان کر رہے ہیں، لوگوں پر احسان کرا تھا، دوسروں کا ساتھ دیا تھا، تو اس لیے وہ لوگ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے. لیکن پھر سے ان کا جو ڈکلائن جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں جہاں جہاں بھی وہ پائے جائیں گے ان کو ذلت اور رسوائی ملے گی. تھوڑا سا مسلمانوں پر بھی غور و فکر کریں ذرا کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی خلیفہ ہیں، چاروں خلیفہ ہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کو کتنی ترقی مل رہی تھی. ایک کے بعد ایک فتح، ایک کے بعد ایک فتح، جیتتے چلے جا رہے تھے مسلمان. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. مسلمان جو ہے وہ صحیح دین پر تھے، فرقوں میں بھی نہیں بٹے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام دے رکھا تھا اس کام کو مین مشن بنا رکھا تھا. آج کیا ہے، اسی کام کو چھوڑ رکھا ہے اور پھر اپنے ہی اس میں لگے پڑے ہیں، اپنی ہی مصروفیات میں لگے پڑے ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارا مین مقصد ہے کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے. اسی وجہ سے آج بھی جس طرح یہودیوں کا حال ہو رہا ہے، اس طرح پھر جگہ جگہ مسلمانوں کو بھی رسوائی مل رہی ہے. جیسے
ابھی ریسنٹلی جو کیس ہوا روہنگیا مسلمز کا، ان کو وہاں سے اپنی جگہ سے نکال دیا گیا، جگہ جگہ شیلٹر ان کو مل رہے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ کام ہی چھوڑ دیا انہوں نے جو ذمہ داری دی گئی تھی. اور جب ذمہ داری دی جاتی ہے، جب وہ چھوڑ دی جاتی ہے، تو پھر برا حال ہوتا ہے، پھر کوئی نہیں ہے جو بچا لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.